السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ سورۃ الکافرون۔ سورۃ الماعون کے بعد نازل ہوئی۔ اس کی 6 آیات ہیں، ایک رکوع ہے، 26 کلمات ہیں، 96 حروف ہیں، اور 2 اخلاص والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ جیسے معوذتین کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کو، اس طرح اخلاصین کہتے ہیں صورت اخلاص کو اور صورت کافرون کو، کیونکہ ان دونوں کے اندر تقریباً ان کا جو ٹاپک ہے وہ سیم ہے۔ اس صورت کی اہمیت جو ہے بہت زیادہ ہے، اور اس کی اہمیت ہمیں کچھ حدیث سے پتہ چلتی ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فجر کی 2 رکعتیں سنتے پڑھتے تھے، ان میں جو پہلی رکعت تھی اس میں یہ صورت پڑھتے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وطر جب 3 پڑھتے تو اس کی دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھا کرتے تھے، اور طواف کی 2 رکعتیں جو ادا کرتے تھے اس میں سورۃ اخلاص اور سورۃ الکافرون پڑھتے تھے۔ تو اسی طرح مغرب کی نماز میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الکافرون پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سورت کی اہمیت ہے، اور اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو فالو کرتے ہوئے ہم بھی اگر ان صورتوں کو، سورۃ الکافرون چھوٹی سی صورت ہے، سب کو آتی بھی ہوگی ماشاءاللہ، اور سورۃ اخلاص بھی آتی ہے، تو سورۃ اخلاص تو پڑھتے ہی ہیں، لیکن اگر سنت سمجھ کر اس کو بھی ساتھ ایڈ کر دیا جائے تو اجر بڑھ جائے گا نا۔ تو انشاءاللہ یہ اپنی اسائنمنٹ میں لکھ لیں، پریکٹیکل اسائنمنٹ میں، کہ صبح فجر کی جو سنتے پڑھیں گے ان میں ایک میں سورۃ کافرون اور ایک میں سورۃ اخلاص، اور پھر جب وطر ادا کریں گے تو انشاءاللہ اس میں بھی ہم اس کو پڑھا کریں گے۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دے اے کافروں، کافروں کو پکارا ہے۔ اور کچھ روایات میں ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کچھ روایتیں آتی ہیں، وہ ضعیف بھی ہیں، ان میں ایک جو شخص ہے وہ ضعیف ہے، لیکن دوسری ہمیں جو دلائل ملتے ہیں اس کی وجہ سے ہم اس روایت کو تھوڑا سا ایکسیپٹ کر سکتے ہیں شان نزول کے اعتبار سے، کہ ایک دفعہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مشرکوں نے کہا کہ تم ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دو، اس طرح ہم اور تم مل جل کر مکہ میں رہیں گے، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو 1 سال تم ہمارے بتوں کی پوجا کر لیا کرو، دوسرے سال ہم تمہارے الہ کی بندگی کیا کریں گے۔ تو اس پر یہ سورت جو ہے نازل ہوئی۔ اس کی تائید جو ہے قرآن کے آیت سورۃ زمر میں آیت 64 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے، کہہ دے پھر کیا اللہ کے غیر کے بارے میں تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اس کی عبادت کرو اے جاہلو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو شان نزول بیان کیا جاتا ہے اس کی تائید ہوتی ہے اس آیت سے، اور آیت کی مضمون سے بھی، اور آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں سورت کو، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس میں کافروں کے ساتھ مخاطب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو بتا رہے ہیں کہ میں تمہارے الہ کی عبادت نہیں کروں گا، اور تم بھی میرے الہ کی کبھی بھی عبادت نہیں کر سکتے جب تک تم کافر ہو۔ سورت کا مضمون جو ہے ساری دنیا کے کافروں کے لیے ہے، اور کیا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو اے کافروں، لا اعبد، نہیں میں عبادت کرتا، ما جس کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو، یعنی یہ بتا دیا جائے سب کو کہ مسلمان غیر اللہ کی عبادت کسی صورت میں بھی نہیں کر سکتے، اس مسئلے پر وہ سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو صورت ہے نا، یہ مکی دور کی آخری صورت ہے،
اور جب مکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سارا پیغام پہنچا دیا تھا اور حجت پوری ہو گئی تھی، تو یہ اعلان برات ہے کہ جی میں تمہارے الہ کی، تمہارے معبودوں کی کبھی بھی عبادت نہیں کر سکتا۔ اعبدو جو ہے مضارع کے، اور مضارع کے اندر فیوچر بھی اور پریزنٹ دونوں ہوتا ہے۔ میں عبادت نہیں کرتا اور نہ کبھی کروں گا، سوچنا بھی مت کہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کر سکتا ہوں کبھی بھی۔ اور پھر ولا انتم عابدون، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ نہ میں تمہاری معبودوں کی عبادت کر سکتا ہوں اور تم بھی نہیں عبادت کرنے والے۔ پھر فرمایا ولا انا عابد ما عبدتم، ولا اور نہ انا میں عابد عبادت کرنے والا ہوں، اسم فائل عابد عبادت کرنے والا ہوں، ما عبدتم جس کی تم نے عبادت کی، ولا انتم اور نہ تم عابدون عبادت کرنے والے ہو۔ عابدون یہاں پہ واحد ہے کیونکہ اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے، اور دوسری آیت کے اندر عابدون جمع ہے۔ نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو بار بار ایک چیز کی تکرار آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس تکرار کی کیا امپورٹنس ہے؟ قرآن میں نا دوسری جگہوں پہ بھی، جیسے سورہ الرحمن کے اندر 31 ٹائمز فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیا، سورۃ مرسلات کے اندر بھی، سورۃ قمر کے اندر بھی جو ہے کچھ آیات بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں۔ تو یہ تکرار کیوں ضروری ہے؟ تکرار جو ہے کسی بھی چیز کی تاکید کے لیے، کہ مسلمان، یہاں پہ جو تاکید کی جا رہی ہے کہ مسلمان کسی صورت میں بھی کفار سے سمجھوتا نہیں کر سکتا، اور یہ عربیوں کا، یعنی جو کلام عرب ہے اور قرآن مجید کا مسلوب بھی ہے کہ جب کسی چیز کی تاکید کرنی ہو تو اس کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، پھر القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ پھر اسی طرح ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں علی رضی اللہ عنہ کو دوسرے نکاح کی اجازت کے متعلق فرمایا کہ میں اس کی اجازت نہیں دیتا، پھر اس کی اجازت نہیں دیتا، پھر میں اس کی اجازت نہیں دیتا، یعنی ایسا پاسبل ہی نہیں ہے، اس کی کسی قسم سے تمہیں پرمیشن نہیں دی جاتی۔ تو جب کسی چیز کی تاکید کرنی ہو تو ہم کہتے ہیں نا ضرور بضرور، تو عربی کے اندر ریپیٹ بار بار بات کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول بھی جب کسی چیز کو زیادہ امپورٹنس دینی ہوتی تو 3 دفعہ اس کو کہا کرتے تھے۔ تو عربی زبان کا یہ ایک اسلوب ہے، اور اس سے ہمیں سمجھنی چاہیے کہ بات کتنی امپورٹنٹ ہے، یعنی عقیدہ توحید کتنا ضروری ہے، اور یہ بات اس تاکید سے کفار کے لیے ایک مایوسی بھی ہے، نا امیدی بھی ہے، کہ تم اپنی سوچ سے یہ بات نکال دو کہ کبھی جو تم نے جو پلان بنایا ہے یا آفر کی ہے، وہ کبھی تمہاری آفر ایکسیپٹ بھی کی جائے گی کہ نہیں، کبھی نہیں کی جائے گی۔ اور یہ بھی بات کہ صورت کے اندر مضارع کا استعمال کیا گیا ہے، تو یہ بات حال کو بھی بیان کر رہی ہے، مستقبل کو بھی، کہ نہ میں اب تمہاری بتوں کی عبادت کرتا ہوں، اور نہ کبھی ایسا ہوگا کہ میں مستقبل میں جا کے عبادت کروں۔ لکم دینکم ولی دین، اور لا کم، لا لیے، کم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین ہے، اور ولی دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ یعنی تم میرے دین کی پیروی نہیں کر سکتے اور نہ میں تمہارے دین کی پیروی کر سکتا ہوں، ہم دونوں کے جو ادیان ہیں بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اور ویسے بھی نا اس پر ایک سوال لوگوں کا اٹھتا ہے کہ اللہ نے کافروں کے متعلق کیسے یہ فرما دیا کہ وہ آئندہ کبھی بھی اللہ کی عبادت نہیں کریں گے؟ ہو سکتا ہے وہ آئندہ مسلمان بھی ہو جائے، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ کچھ لوگ بعد میں مسلمان بھی ہوئے تھے، کافر جو تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کافر رہتے ہوئے یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کر سکے۔ ہاں وہ مسلمان ہو جائے تو الگ بات ہے۔ اس کا دوسرا جواب یہ بنتا ہے کہ اس سے وہ لوگ جو اللہ کی آیات سن کر اور کفر میں اضافہ ان کا ہوتا رہتا ہے، کفر میں بڑھتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی ایمان ان کی قسمت میں نہیں ہوتا، جیسا کہ سورۃ مائدہ کے اندر ہے کہ یقیناً کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے نازل کیا گیا، اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو یہ سرکشی اور کفر میں ضرور بڑھا دے گا۔ تو جیسے قرآن کو سن کر سیکھ کر کچھ لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں، ایسے ہی قرآن کو سن کر
اور اس کو پڑھ کر کچھ لوگوں کے کفر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ مراد وہ لوگ ہیں جن کا کفر بڑھ جاتا ہے، ان کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ تو اس آیت سے نا لوگوں کی وہ بات، ہر دور کے اندر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ سب ادیان کو اکٹھا کر دیا جائے، نصرانیت، ہندوازم اور تمام مذاہب کو ایک ہی پوائنٹ پہ لے آئیں، سب مل جل کے اتحاد قائم ہو جائے۔ تو ایسا پاسبل نہیں ہے۔ باقی ادیان آپس میں مل سکتے ہیں لیکن دین اسلام کبھی بھی ان میں شامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے اس کو بالکل منفرد بنایا ہے، اور کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ باقی دین کے ساتھ مل کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لکم دین، تمہارا دین بالکل ڈفرینٹ اور میرا دین میرے لیے ہے، میں بری ہوں تمہارے دین سے، اس لیے مجھ سے تمہارے دین کا سوال نہیں ہوگا اور تجھ سے میرے دین کا سوال نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن، باقی ادیان تو مل سکتے ہیں لیکن ہمارا دین اسلام جو ہے، بلکہ اس کو تو اللہ نے باقی ادیان پر غلبہ دینے کے لیے بنایا ہے۔ جیسے کہ قرآن کے اندر ہم یہ آیت پڑھتے ہیں، الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ تو اللہ نے اس دین کو دوسرے ادیان پر غلبہ عطا کرنا ہے انشاءاللہ، اور یہ دین محفوظ دین ہے، اس کی ہسٹری محفوظ ہے، اس کا ڈیٹا محفوظ ہے، اس کے انبیاء جو آئے ان سب کا، اور اللہ کے آخری رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری کی پوری تبلیغ ہے، جو ان کے احکامات ہیں وہ بالکل سیم ہیں۔ جو باقی ادیان ہیں ان کی کوئی بھی ہسٹری نہیں پائی جاتی۔ ایک لحاظ سے دین اسلام اس لحاظ سے بھی منفرد ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ نے اس کو سب سے الگ بنا کر بھیجا ہے، اس کی حفاظت اللہ نے خود کی، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، اس لیے اس کو ہم دوسروں کے سامنے لا کر اتحاد قائم کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم اپنی ٹریک لائن سے نیچے اتر جائیں گے، ہم سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ اور دین کا ایک مطلب ہوتا ہے بدلہ، یعنی جزا بھی ہے۔ جیسے کیا پتہ چلتا ہے، یعنی میرے لیے میری جزا، جو میں عمل کروں گا اس کی جزا مجھے ملے گی، اور تمہارے لیے تمہاری جزا ہے، تمہیں جو بدلہ دیا جائے گا اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ اور پھر اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کی محنت کے بعد، یہ مکی دور کی آخری صورت ہے نا، تو 13 سال کی محنت کے بعد کفار کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا اور ان کو بالکل مایوس کر دیا، اور ان کو اس بات کی وضاحت کر دی کہ یہ جو دین ہے دوسرے دین سے مختلف ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی آمیزش نہیں کی جا سکتی۔ اب تم بری ہو، میں نے تمہیں جتنا سمجھانا تھا سمجھا، جیسے ماں باپ کہتے ہیں نا، میں نے تمہیں ساری باتیں بتا دی ہیں، ٹیچر کہتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ کو، اب جو تم غلطی کرو گے نا وہ تم خود ہی بھگتو گے، میرا حق ادا ہو گیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا کہ میں نے جو توحید کا حکم دینا تھا اور توحید کے بارے میں بیان کرنا تھا سب کچھ بیان کر دیا، کیونکہ مکی دور میں زیادہ تر جو صورتیں آپ پڑھیں گے مکی دور کی، اس میں توحید کے بارے میں ہے، کیونکہ اس وقت ٹارگٹ تھا لوگ شرک کرتے تھے، تو اس لیے اب تم اپنے حال پہ ہو، جو کرو گے خود ہی بھگتو گے۔ تلاوت سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ سورۃ النصر۔
سورۃ النصر جو ہے مدنی صورت ہے اور ہجرت الوداع کے موقع پر منا میں یہ اتری مکہ کے اندر. تو پھر یہ مدنی صورت کیسے ہوئی؟ مکہ کے اندر نازل ہوئی ہے تو مدنی صورت کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ مکہ میں نازل ہوئی ہے تو پھر مکی صورت ہونی چاہیے، تو یہ مدنی صورت کیوں ہے؟ جی بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم ہجرت کے بعد جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی وہ مدنی صورتوں کے زمرے میں آتی ہیں. جو ہجرت سے پہلے جی نازل ہوئی تھی وہ مکی ہوتی ہیں، اور جو بعد میں آئی ہیں وہ ساری مدنی ہیں. بالکل ماشاء اللہ. ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھی اور اس لیے یہ مدنی صورت ہے، چاہے جہاں کہیں بھی ہوئی ہو. ہمارا نا بچپن میں یہ شاید ہمیں اتنا علم نہیں ہوتا نا، اسے ہم لوگوں کا یہ مائنڈ ہوتا ہے کہ جو مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی، جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں. جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی صورتیں، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں. سورۃ النصر مکہ میں نازل ہوئی تھی لیکن ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اس لیے یہ مدنی صورت ہے. اور آخری صورتوں میں سے جو مکمل اتری ہیں ان میں سے ایک صورت ہے. اس کی 3 آیات ہیں، 19 کلمات ہیں اور 89 اس کے حروف ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اذا جب جاء آ جائے، نصر مدد، اللہ کی، والفتح اور فتح. وَرَأَيْتَ اور دیکھے تو الناس لوگوں کو، یدخلون وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ کے دین میں، افواجا فوج در فوج. فسبح تو پس تسبیح کیجئے، بحمدی ربک اپنے رب کی حمد کے ساتھ، واستغفر اور بخشش مانگیے اس سے، انہ کان توابا یقیناً وہ ہمیشہ سے توبہ قبول کرنے والا ہے. سورۃ النصر جب نازل ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونا شروع ہو گئی. یہاں تک کہ یہ تو پتہ کی بات ہے نا، لیکن آنسو کیوں بہے؟ کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی کہ آپ کا مشن پورا ہو گیا. اور اس کا ایک مطلب جو ہے نا، ایک ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک بار جو ہے پوچھا گیا، بلکہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے کچھ ساتھیوں کو بلایا جو بدر میں موجود تھے، تو ان سب کو بلا کر پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے، اذا جاء نصر اللہ الفتح، کیا تم اس کے متعلق بتا سکتے ہو؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم فتح اور نصرت حاصل جب ہو تو ہم اللہ کی حمد بیان کریں اور استغفار کریں. تو بعض خاموش رہے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ابن عباس تم بھی یہی کہتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. فرمایا تو تم کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے اس سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی اطلاع دی ہے. فرمایا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور یہ فتح و نصرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی علامت ہے، لہٰذا آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے اور استغفار کیجیے، یقیناً وہ تواب ہے. تو اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس صورت کے متعلق مجھے بھی یہی پتہ ہے. تو یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھی تھی، اور اس کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا بھی بیان کرتی ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار اور تسبیحات زیادہ کرنے لگے، کثرت سے کرنے لگے، اور پھر اس وقت ابو بکر صدیق کو بھی اسی کی سمجھ آئی تھی. اب ایک تو اس کا یہ مفہوم ہو گیا، دوسرا یہ کہ فتح مکہ کی بھی اس میں جو ہے نا بشارت ہے، اور اس کے بارے میں بھی جو ہے پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے. ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس میں فرمایا ہے کہ الفتح سے مراد یہاں فتح مکہ ہے. اور بخاری میں بھی صحیح حدیث ہے کہ عمر بن سلیمہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا گیا کہ انہوں نے فرمایا جب مکہ فتح ہوا تو ہر قوم نے یہ چاہا کہ وہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر حاضر ہوں اور سلام قبول کریں، اور تمام قبائل والے اپنے مسلمان ہونے کے لیے فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ نبی سچے ہوئے
تو وہ مکہ ضرور فتح کریں گے. اس لیے جب مکہ فتح ہوا اور آپ ہجرت کر کے جب مکہ سے مدینہ آئے تھے نا، تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا کہ آپ پر جو یہ قرآن نازل کیا ہے جس ہستی نے، وہ آپ کو واپس آپ کی جگہ پہ لٹا دے گا. کچھ ہی عرصے کے بعد آپ فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے، مکہ فتح کیا، اور ہجرت کے 8 سال کے بعد آپ جو ہے مکہ آپ نے فتح کیا، اور اس کے بعد پھر پورا علاقہ یعنی پورا عرب آپ کے کنٹرول میں ہو گیا. مکہ فتح ہوا، سب لوگ مسلمان ہو گئے، اور مختلف علاقوں سے پورے کے پورے قبیلے اور گروہ در گروہ آتے تھے، وفد آتے تھے، آ کے اسلام قبول کرتے تھے. سارے لوگ مسلمان ہو گئے. عرب میں کوئی بھی ایسا گھرانہ نہیں تھا جو غیر مسلموں کا تھا. گروہ در گروہ، فردن فردن نہیں، افواجا، گروہ در گروہ جو ہے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے. اور بس 2 لوگ تھے جو ایمان نہ لائے، باقی سب کے سب جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور اللہ نے اپنے نبی کو غلبہ عطا کیا. اور وہ لوگ جو انتظار کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کریں گے تو ایمان لائیں گے، وہ سب پھر مسلمان ہو گئے. اور جب مکہ فتح ہوا تو فتح کا جشن بھی تو ہونا چاہیے نا. تو فتح کا جشن کیسے منایا جاتا ہے، اس صورت کے اندر اس بات کا بھی ہمیں درس دیا جا رہا ہے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو لوگوں کو دیکھے کہ وہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. اب اگلا کام کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. اللہ نے فتح دی، اللہ نے نصرت عطا کی، تو کیا کرو؟ روب جھاڑنا شروع کر دو، خون خرابہ کرو. فتح مکہ کے موقع پر بھی کوئی خون خرابہ نہیں کیا گیا. ایون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو اتنی عاجزی کے ساتھ داخل ہوئے. کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے اونٹ پہ بیٹھے تھے تو اتنے جھکے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے اونٹ کے کجاوے کے ساتھ لگ رہی تھی. اتنے جھک کے آپ مکہ میں داخل ہوئے عاجزی کے ساتھ. تو یہ فتح کا جشن کیسے منایا جاتا ہے، یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ کامیابی جب نصیب ہوتی ہے تو اس کو کیسے انجوائے کریں. رزلٹ اچھا آتا ہے تو اس کو کیسے سیلیبریٹ کریں. آپ کسی پروجیکٹ کو کامیاب کرنے میں، یعنی کامیاب ہو گیا آپ کا پروجیکٹ، تو کیا کریں؟ خود کو شاباشی دینا شروع کر دیں، خود کو کریڈٹ دیں. یعنی قرآن اگر مکمل ہو گیا، کوئی کلاس کمپلیٹ ہو گئی، یا کوئی کورس کمپلیٹ کر لیا، یا جو آپ نے پلاننگ کی تھی اس پہ پورا اتر گئے، تو کیا کرنا ہے؟ طریقہ سکھایا جا رہا ہے اپنی کامیابی کو انجوائے کرنے کا، کہ کریڈٹ خود نہیں لینا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح بیان کرنی ہے. یہی کہنا ہے کہ اللہ کی مدد سے سب کچھ ہوا ہے. تعریف تو اسی کی جاتی ہے نا جس کی طرف سے ہمیں کوئی گفٹ ملتا ہے. تو یہ جو کامیابی ملی ہے یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. ہم اپنے کتنے پروجیکٹس میں کامیاب ہوتے ہیں، اور کبھی ہم نے سوچا کہ ہم اس پہ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، شاباشی دیتے ہیں، مبارک دے رہی ہیں، ٹریٹ ہو رہی ہے، اور ہم دے رہے ہیں، کبھی ہم کسی سے لے رہے ہیں، انعام وصول کریں. کبھی ہم نے اپنے انعام سے جو ہمیں ملتا ہے کامیابی پر صدقہ کیا کہ یہ اللہ کا حصہ ہے، اسی نے تو میری مدد کی تھی. اگر اللہ چاہتا تو اس پروجیکٹ کے لیے جب میں نے یہ چیزیں استعمال کی تھی وہی خراب ہو جاتی. اگر میں پیپر کے اندر میری انک ہی ختم ہو جاتی، مجھے انک نہیں ملتی، میرا پین خراب ہو جاتا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میرا پیپر گم جاتا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ایگزامینر کو میری بات پسند نہ آتی. ٹھیک ہے، تو ہم کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول کو کیسا حکم دیا جا رہا ہے. اتنی بڑی کامیابی، حق بنتا تھا خوشیاں منائی جائیں، پارٹی ہو، علاقہ پورا سجے اور جشن منایا جاتا. اتنی بڑی فتح، اس کا قرآن بھی ذکر ہو. اس فتح کا انتظار کر رہے تھے سب لوگ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے صحابہ کہتے تھے کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا جو اللہ نے ہم سے کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پرانے لوگوں کی باتیں بتاتے تھے، کیسے ان کو آرے سے چیپ دیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ انتظار کرتے تھے. تم بھی انتظار کرو، وہ دن آئے گا، ضرور آئے گا. اور وہ دن آیا تو اللہ کے رسول اتنی عاجزی کے ساتھ انٹر ہوئے، پھر آپ نے وہاں پہ نماز بھی ادا فرمائی. ایسے یہ سبق ہمیں ملتا ہے جب کوئی شہر فتح ہو
تو وہاں جو امیر ہوتا ہے نا اس کو چاہیے کہ وہ 8 رکعت نوافل پڑھے شکر کے طور پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہے. تو کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، سب کچھ کا ہے اللہ کا. تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے میں نے کیا، میں نے رات کو جاگ کے تیاری کی تھی، میں نے بڑی محنت کی، میں نے ایک ایک چیز کو دھیان سے دیکھا تھا. انسان جتنی بھی کوشش کر لے، رحمت نہیں شامل، ہم پاس نہیں ہو سکتے، ہم کمال نہیں کر سکتے. سب کمال کس کے؟ اللہ کا. ایک ایک چیز اس نے دی. تو اس لیے ہمیں تسبیحات کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ عطا کس نے کی کامیابی؟ اللہ نے. دراصل اس صورت کے اندر نعمت کے ملنے پر شکر گزاری کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے. اللہ نعمت کے ملنے کے بعد قرآن نے آپ کو خوش کیا، قرآن آپ کے لیے معجزہ بنا، قرآن نے آپ کے دل کو باغ باغ کیا، ٹھیک ہے، تو کریڈٹ خود کو نہیں دینا. اللہ نے توفیق دی تو آپ قرآن کی طرف آئے. وہ دن بھی تو ہیں جب نہیں آئے تھے. توفیق کس کی ہے؟ اللہ کی. تو استغفار کیوں کریں؟ کہ اللہ کے رسول کو استغفار کی ضرورت تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فتح کے اندر فرما دیا کہ نبی آپ کے لیے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ امت کو سکھانا تھا، ہم لوگوں کو سکھانا تھا. جتنی مرضی کامیابی مل جائے، کہیں نہ کہیں کوئی غلطی رہ جاتی ہے، کوئی کام ہم الٹا کر ہی دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے. کبھی ایسے ہوتا ہے نا جب ہم ایگزامس کی تیاری کرتے ہیں، ہمارے پاس آتا ہے، ہمیں بلاتا ہے، ہمیں چڑچڑاپن دکھانا شروع کر دیتے ہیں، غصہ آتا ہے، ہم پڑھ رہے تھے، ہمیں ڈسٹرب کیا، پھر جاتے جاتے کسی کے ساتھ بدتمیزی کر دیتے ہیں، اخلاق خراب ہو جاتا ہے، اور کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، یا جلسی آ جاتی ہے کسی کے ساتھ جس کے ساتھ کمپٹیٹر جو ہوتے ہیں ہمارے کمپٹیشن کے اندر، اور بہت سی ایسی چیزیں جو ہے نا ہماری نگیٹیوٹی آتی ہے، ذہن میں سوچ جاتے ہیں کہ ہم آگے بڑھ جائیں، دوسرا پیچھے رہ جائے. تو کمی آ جاتی ہے نا. تو جب کامیابی مل جاتی ہے تو بھی استغفار کر رہے ہیں کہ اللہ جہاں کمی رہ گئی، کامیابی ہمیں آپ کی وجہ سے ملی اللہ، اس لیے تو آپ کی تسبیح کر رہے ہیں. تو جو ہم سے کمی رہ گئی، کوتاہی ہو گئی، جو ہم نے غلط کام کر دیے دوسروں کے حق میں، اپنے لیے، اللہ اس پہ ہمیں معاف کر دینا. تو پچھلی سورۃ کوثر کے اندر ہم نے کیا سیکھی تھی؟ 2 باتیں، کہ جب اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، تو نماز اور قربانی کے ساتھ کرے. وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اور یہاں پہ کامیابی کا جشن کیسے منائے؟ نمایاں کامیابی کیسے منائے؟ ذکر کے ذریعے، تسبیحات، تعریف کر کے. کتنی تسبیحات، کتنا ذکر کرتے ہیں ہم اللہ کا. اور پھر استغفار. فخر اور غرور کی بجائے اپنی کوتاہیوں کو یاد کرنا چاہیے. اس پیپر میں نے یہ نہیں تھا ٹھیک لکھا، پھر بھی اللہ نے مجھے اتنی اچھی کامیابی دے دی. پروجیکٹ میں میں نے اس دن میں ایبسنٹ تھی، تو اگر میری یہی بات، اگر یہی پیپر میں کوشچن آ جاتا یا یہی چیز سامنے آ جاتی تو میں تو کبھی بھی پاس آؤٹ نہ کرتی. اس لیے اللہ کے سامنے عاجزی. اللہ میری تو بڑی غلطیاں ہیں لیکن کمال آپ کا ہے. ہم ساری زندگی بھی اللہ کی تسبیحات بیان کرتے رہے، استغفار کرتے تو ہم حق نہیں ادا کر سکتے. اور اس لیے ہمیں جب بھی اس طرح کی خوشیاں ملتی ہیں نا تو ہمیں کرتے رہنا چاہیے استغفار اور تسبیحات، تاکہ کچھ تلافی ہو جائے. جتنے گناہ ہم کرتے ہیں کچھ جو ہے اس سے جڑ جائے. تو شکر کی توفیق، استغفار کی توفیق کس سے ملتی ہے؟ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے. انہو کان توابا، ہمیشہ سے بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت زیادہ مہربان ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد کوئی بھی ایسی نماز نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی نے یہ دعا نہ پڑھی ہو، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اپنے رکوع میں اور اپنے سجدے میں اللہ کے رسول کثرت سے اللہ کی تسبیحات اور بخشش کے لیے دعا کیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی یہ دعا یاد کرنی ہے. تو پڑھیں گے. جس سورۃ کافرون کی ایک اسائنمنٹ ہے اور یہ بھی ایک اسائنمنٹ ہے کہ یہ دعا چھوٹی سی ہے کہ ہم ویسے تو ایکسٹرا ٹائم نکال کر یاد نہیں کرتے اللہ کو، لیکن
لیکن ہم یہ ہے کہ نماز میں رکوع سجود کو تھوڑا لمبا کر سکتے ہیں ان دعاؤں کو پڑھ کر۔ دوسرا یہ کہ یہ دعا تسبیحات اور کہاں کرنی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں جب کوئی شخص بیٹھتا تو اٹھنے کے بعد جو ہے یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ مجلس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم شور و غل زیادہ کر بیٹھتے ہیں، پھر کچھ کوتاہیاں، کچھ کمی ہو جاتی ہے، کسی کا مذاق، اس طرح کی کچھ باتیں ہو جاتی ہیں، تو اگر یہ دعا پڑھ لی جائے تو یہ مجلس کفارہ کی دعا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، جو روز آپ سنتے بھی ہیں، تو یہ دعا بھی ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ نہ سب پڑھیں، ہم جب اٹھتے ہیں کسی مجلس میں تو یہ دعا پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ یا جیسے فون کال پہ بات کر رہے ہیں، کال چل رہی ہے، بہت سی چغلیاں غیبت ہو جاتی ہے، پرہیز کرنا چاہیے، لیکن کفارے کے طور پر یہ دعا پڑھنی چاہیے جس میں اللہ کی تسبیحات بھی ہے اور اللہ سے بخشش بھی ہے۔ تو ہم اس طرح سے اپنے انہی اعمال کو جب آگے کرتے ہیں، تسبیحات اور استغفار کی طرف آتے ہیں، تو اس سے ہماری جو ہے کسی نہ کسی طرح سے نیکیاں میں اضافہ ہوتا ہے، تسبیحات سے اور استغفار کی وجہ سے ہمارے گناہ جڑتے رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کوشش کرنی ہے نا۔ تو اس صورت سے ہمارے لیے جو بہت بڑا سبق ہے وہ یہی ہے کہ اگر انسان خلوص دل کے ساتھ کوئی بھی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ اس کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے قدموں کو بھی جما دوں گا۔ تو انسان اتنی بھی کوشش کر لے، حق نہیں ادا کر سکتا، کوشش کے بعد کہیں نہ کہیں انسان مسٹیک کر دیتا ہے، کمی رہ جاتی ہے، ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی دل میں ہلکی سی یہ جلن اور گھٹن سی رہتی ہے کہ ہماری نماز کھا کے نہیں ادا ہوا، ہم چاہ رہے تھے زیادہ خشوع سے پڑھیں لیکن خشوع سے نہیں پڑھی گئی۔ تو اللہ نے اس کا علاج بھی خود ہی بتا دیا کہ میرا بندہ گلٹ میں مرتا ہی نہ رہے، کہا انہو کان توابا، کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، اس لیے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ غلطی ہو گئی ہے تو اللہ معاف بھی تو کر سکتے ہیں نا، معاف کرنے والا ہے، اس لیے اس سے معافی مانگو، جا کے استغفار کرو، وہ توبہ قبول کرے گا۔ کبھی کبھار شیطان ورگ لاتا ہے نا، تم بڑے گناہ گار ہو، تمہاری توبہ نہیں قبول ہونی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے انسان کو خود تسلی دیتے ہیں، انہو کان توابا، بہت زیادہ مبالغہ، اتنا انسان جو ہے اور اللہ کے ذات دونوں کو لحاظ سے بھی ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ ذات اتنی عظیم اور بلند ہے، بادشاہت ہے اس کے پاس، تو وہ انسان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، بندے نہیں کرتے لیکن اللہ معاف کر دیتا ہے، اس لیے اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے معافی مانگ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاوت سنیے۔ اللهم اجعل